جتنے بھی مذاہب ہیں اگرچہ نظریات، سوچ اور فکر مختلف ہیں ان کی، لیکن اسلام کے مقابلے میں متحد ہیں، ایک ہے۔ اور ملت اسلامیہ پر یلغار کیے ہوئے ہیں۔ امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیشین گوئی آج سے قبل ہی کر دی تھی، اور اس کا سبب، اس سے بچنے کا طریقہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، امام ابو داود رحمہ اللہ نے سنن ابی داود میں 4297 نمبر حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ اقوام عالم تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں جس طرح بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب بھوکوں کو کھانا ملتا ہے، جس طرح وہ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طرح پورے کا پورا کفر مل کر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے نبی، کیا ہم اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تھوڑے نہیں بلکہ کثیر تعداد میں ہو گئے، لیکن تمہاری حیثیت، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا تمہاری حیثیت خس و خاشاب سیلاب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سیلاب کے اوپر جو گند بہہ کر آتا ہے، جو میل کچیل بہہ کر آتی ہے، فرمایا اس میل کچیل سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ عرض کی، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کی، اللہ کے نبی، یہ وہن کی بیماری کون سی ہے؟ فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ ہے وہن کی بیماری، اور یہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اللہ دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا۔ آج ہماری حالت بالکل ایسی کی ہے، دنیا کے ساتھ ہم سب کو محبت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا کمانا، دنیا جمع کرنا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے۔ منع ہے دنیا سے محبت کر لینا، دنیا سے دل لگا لینا، موت کو بھول جانا، اللہ کے راستے میں دنیا کا مال خرچ کرنا بھول جانا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے دور ہو جانا۔ آج ہر کوئی دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا چاہتا ہے، دنیا کا مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا کا مال جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، دنیا سے محبت تھی، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پشتوں کو، ان کی پیشانیوں کو
جہنم کی آگ سے جو انہوں نے مال جمع کیا ہوگا اس مال کے ساتھ داغا جائے گا، اور ساتھ یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے تھے، اب اس کے ساتھ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ بات منع ہے۔ صدقہ زکوٰۃ نہ دینا، عزیز و اقارب، ہمسائے، رشتہ دار، غریب، یتیم، مسکین، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، مجاہدین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، یہ اسلام میں منع ہے۔ دنیا کمانا اسلام میں منع نہیں ہے، دنیا کی دولت جمع کرنا اسلام میں منع نہیں ہے۔ فرمایا دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی تمہارے دل میں۔ ہم موت سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ پوچھ لو تو کسی کو موت یاد ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، اللہ کا باغی ہے، اسے موت کہاں یاد ہے؟ اور موت سے نفرت کا ایک سبب جہاد فی سبیل اللہ سے دوری بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت، تمہارا رعب، دبدبہ ختم ہو جائے گا، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب ہم جہاد سے دور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حکم کیا تھا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، طبیعت مانتی ہے یا نہیں مانتی، دل کرتا ہے یا نہیں کرتا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلو، جیسے بھی ہو نکلنا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج لوگوں کو جہاد کے نام سے ہی نفرت ہے، جہاد کے نام سے چڑ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے ایک، جس وجہ سے تمہارے دلوں سے موت کی تمہارے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہن کی بیماری ہے، اور اس کا علاج کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، میدان جہاد میں نکلنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دنیا میں دل نہ لگانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی، فرمایا یا عبداللہ قم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ اس دنیا میں اس طرح رہنا جس طرح ایک مسافر، قم فی الدنیا، ایک مسافر رہتا ہے یا ایک غریب آدمی رہتا ہے۔ اب مسافر اور غریب دونوں اپنی منزل جہاں پر وہ ہوتے ہیں اسی کو اپنا حقیقی ٹھکانہ نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، پھر اپنی اگلی منزل کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یا عبداللہ قم فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی نافرمان کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں دل نہیں لگانا، موت کی تیاری کرنی ہے، ایسے عمل کرنے ہیں کہ موت کا وقت آئے، آسمان کے رب کے فرشتے جنت کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا ہی بنا دے۔
پھر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہوا، فرمایا یاد رکھو وعدہ کیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھ دی ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، میں یعنی اللہ رب العزت اور میرا رسول یہ دونوں ہی غالب آنے والے ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ اور اس کے رسول یہ غالب آنے والے ہیں، باقی سارے کے سارے مغلوب ہیں۔ میدان جہاد میں تم نکلو دشمن کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، اسلام کے دشمن کے مقابلے میں نکلو تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی غالب آنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا بھی قرآن مجید میں، فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، جو اسلام کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت مَن يَنْصُرُهُ اس کی مدد کرے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ یہ تو ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کی مدد کے لیے منتخب کر لے۔ مَن يَنْصُرُهُ، جو اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا، اللہ رب العزت اس کی مدد کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائے، اللہ اپنے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی منتخب فرما لے، آمین۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اگلی پیشین گوئی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور سب سے پہلی اسلام کی کڑی جو ٹوٹے گی وہ کڑی یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلے کرنے شروع کر دیں گے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سب سے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سب سے آخر میں لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ جائیں گے، یعنی پہلی کڑی اسلام کی جو ٹوٹے گی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلے، اللہ کے قرآن کو پس پشت ڈالنا، اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری عدالتوں کے نظام، کون نہیں جانتا ہماری عدالتوں میں نظام کیسے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق کوئی فیصلہ ہے جو ان فرامین کے مطابق ہوتا ہو؟ مظلوم ہے تو وہ مظلوم تر ہوتا چلا جاتا ہے، ظالم ہے تو وہ ظالم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا قانون بڑوں کے لیے نہیں ہے، بڑوں کا مددگار اور کمزوروں کے اوپر مزید ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر فرمایا اسی صورت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کے فرامین موجود ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو بھی اس کے خلاف فیصلہ کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف فیصلے کرنے والے ہیں،
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله. کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، اس کے لیے اجازت ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ جائے وہ اپنے اختیارات ڈھونڈتے پھریں، ایسے ہے ویسے ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے وہ واضح گمراہ ہیں، ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے، اپنے بڑوں کی امراء کی بھی اطاعت کرنی ہے، ان کی بھی بات ماننی ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہو تو نہیں ماننی، جھگڑا پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے ہیں. آج قرآن بھی ہمارے پاس موجود ہے، نبی کے فرامین بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے فیصلے نظام کفر کے مطابق. فرمایا سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ ہے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف فیصلے کیے جائیں گے. آج مسلم ممالک ہیں، قومی اسمبلیاں ہیں، ان میں بیٹھ کر بل پاس کیے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، آپ کے فیصلوں کے خلاف بل پاس کیے جاتے ہیں. بل پاس کر دو، جو شراب بیچے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو پرمٹ لا کر لے کر خریدتا ہے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیچتا ہے بناتا ہے پرمٹ لے کر اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. زانیہ عورتیں گورنمنٹ سے اجازت لے کے زنا کریں تو کچھ نہیں کہا جائے گا. وَمَن لَّمْ، پھر اگر کچھ نہیں کہا جائے گا پھر اللہ نے ضرور کہہ دیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہی فاسق ہیں، یہی ظالم ہیں، یہی کافر ہیں اور یہی واضح گمراہ ہیں. ان کے گمراہ ہونے میں شک ہی نہیں ہے کوئی. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آخری کڑی یہ ٹوٹے گی کہ لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ جائیں گے. آج اتنی بڑی مسجدیں ہیں اور مسجدوں میں نمازیوں کی کیا صورتحال ہے ہم سب جانتے ہیں. ایک گھر میں ماں یا باپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو نہ والدین کہتے ہیں نہ اولاد کو خود پڑھنے کا فکر ہے. گھر کا ایک فرد نمازی، باقی سارے کے سارے بے نماز. پورے محلے میں سے 5 10 15 20 لوگ نماز پڑھنے والے، باقی سارے بے نماز. امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، 2 3 4 5 10 نہیں، مہینے 2 4 مہینے کی نہیں، زندگی میں من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی فقد کفر، اس نے بھی کفر کیا ہے. ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا اعمال کے متعلق، سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا. جو اس نماز کے سوال میں کامیاب ہو گیا، جس نے صحیح جواب دے دیا، سمجھ لو اس کے دوسرے سوال بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور جس کا پہلا سوال جو فرضی سوال سمجھ لیں، امتحان آتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے پہلا سوال ضروری ہے، نماز کا سوال پہلا سوال ضروری ہے. جو اس سوال کا جواب دے سکے گا آگے وہی کامیاب ہوگا.
ہم دنیا کی دولت کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، دنیا کے عہدوں کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن مسجد میں سے روزانہ 5 مرتبہ، اگر تہجد کی بھی ہوتی ہے تو 6 مرتبہ آواز آتی ہے، حی علی الفلاح، ادھر آؤ، اللہ کے گھر میں آ کر کھڑے ہو جو اللہ کے سامنے، یہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ دنیا کا مال اکٹھا کرنا، کوئی عہدہ حاصل کر لینا، شہرت حاصل کر لینا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، یہ نماز ہی تیرے لیے کامیابی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث جلد نمبر 5 صفحہ 251 پر فرمایا، اسلام کی جو آخری کڑی ٹوٹے گی قرب قیامت، وہ کڑی ہے لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ نماز ایسا عمل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہے نماز۔ انبیاء، صلحاء، اتقیاء اپنی اولادوں کو، اپنے آنے والوں کو نصیحتیں کر کے جاتے رہے ہیں نماز کی، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا، نماز پڑھنا۔ اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ مریم میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام ہیں، زندگی کے آخری ایام ہیں، اور نصیحت کیا کی؟ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز، 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 اور تمہارے خادم، تمہارے غلام، ان کا خیال رکھنا۔ 3 مرتبہ نصیحت کی، فرمایا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے۔ ہم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، عاشق کے رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن آپ کی آخری وصیت ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ الصلاۃ، الصلاۃ، الصلاۃ وما ملکت یمینک، لوگوں نماز، 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 اپنی نماز کا خیال رکھنا۔ یہ ایسا عمل ہے کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ روزہ نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا۔ اگر ساری زندگی طبیعت نے اجازت نہیں دی، بندہ بیمار رہا ہے، تو روزے فرض ہی نہیں ہوتے اوپر۔ حج کی پاس استطاعت نہیں ہے، نہ کرو، جب ہوگی تب کر لینا۔ نماز کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی پڑھنی ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلا عمل جو فرض ہوا وہ یہی نماز ہے، اور اسی عمل میں ہماری بہت زیادہ سستی، بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس عمل کی، اس کوتاہی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلے الفاظ سنے وہ یہ الفاظ تھے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام، تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں جب لوگ سو جاتے ہیں، اپنے نرم اور گرم ملائم بستروں پر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، تم اٹھ کر کائنات کے رب کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکایا کرو، غلام بن کے کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ تہجد کی نماز کے متعلق، ہم تو فرض نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب لوگ سو جاتے ہیں، اٹھ کر
اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مجرم بن کے اپنے آپ کو مجرم بنا کر مالک کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے کھڑے کر لو، اپنی پیشانیوں کو اس مالک کے سامنے جھکا دو، تو وہ مالک اتنا مہربان ہے کہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگوں کے ساتھ درندے آ کر کلام نہیں کریں گے۔ لوگوں کے ساتھ درندے کلام نہیں کریں گے۔ انسان کی ران اسے بتائے گی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کیا کچھ ہوا ہے۔ انسان کی جوتی کا تسمہ اس کے ساتھ کلام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو ظاہری معنی کہ ظاہراً انسان کی ران اس کے ساتھ کلام کرے گی، ظاہراً درندے اس کے ساتھ کلام کریں گے، ظاہراً صحیح معنوں میں تسمہ ہی اس کے ساتھ کلام کرے گا، بتائے گا، اس کے ساتھ بولے گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ ظاہراً کلام نہیں کریں گے لیکن بات اسی طرح ہوگی۔ کیسے؟ آج جدید دور ہے، درندے ایسے جانور سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں جو بظاہر صحیح معنوں میں جاندار ہی لگتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں یوٹیوب پر ایک کچھوا دیکھ رہا تھا، بظاہر کچھوے میں حقیقی جو اللہ کا پیدا کیا ہوا کچھوا ہے، اس میں اور اس مصنوعی کچھوے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف آنکھ سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ کچھوا اصل نہیں ہے، اور وہ جاسوسی کرتا ہے کچھوا۔ سمندر کے حالات جو ہے وہ بتاتا ہے، کیمرے کے ذریعے جو اس کی آنکھ ہے اصل میں وہ کیمرہ ہے، وہ سمندر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیچھے بتا رہا ہے۔ اور اللہ کے حکم سے ہمارا کبوتر تو انڈیا میں ویسے ہی مشہور ہے۔ اس طرح اور بھی متعدد جانور بنائے ہیں سائنسدانوں نے جو بظاہر صحیح جاندار لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ روبوٹ ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ، حالات بتا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم میں ایک چپ لگا دی جاتی ہے جو اس کے متعلق ہر قسم کی خبر دیتی ہے۔ اس چپ کے ذریعے انسان کیا کر رہا ہے، کہاں ہے، کس حالت میں ہے، ہر طرح کی خبر ہم جان سکتے ہیں بیٹھ کر ایک جگہ پر۔ اسی طرح حال ہی میں باہر کی ایک کمپنی نے ایک جوتا متعارف کروایا ہے، وہ جوتا پہن لیں آپ تو آپ کو جوتا بتائے گا آپ کہاں سے چلے اور کہاں پر پہنچے، کتنے قدم چلے، کتنے کلومیٹر سفر کیا، کب چلے اور یہاں پر کب پہنچے۔ اس طرح کی ساری باتیں وہ جوتا بتاتا ہے، اور یہ مارکیٹ میں بک بھی رہا ہے جوتا۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے جو مراد ہے کہ انسان کی رانیں اس کے جوتے بات کریں گے، اس سے ہاں اس جوتے میں فون بھی آتا ہے، جس طرح ہماری جیب میں موبائل ہے، موبائل پہ فون آتا ہے، اس جوتے پہ فون آئے گا۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ جو جدید دور کے موبائل ہیں یہ مراد ہیں اس حدیث سے۔ ایک تو ظاہری معنی کہ ظاہراً انسان کی رانیں باتیں کریں گی، جس مالک نے اس زبان کو قوت گویائی عطا کی ہے وہ ران اور جوتے کو بھی بلا سکتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کی رانیں اسے اس کی خبر دیں گی، اس کے گھر والوں کی کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر میں کیا کچھ ہوا ہے، اس کے گھر والے کیا کرتے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے آگاہ کیا ہے کہ اس طرح کے فتنے ہوں گے، اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔